سبق پر آتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ تو ہم نے کل کے سبق میں ترک تقسیم کرنے کا طریقہ اور ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہم نے کر لیا تھا، لیکن جو ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ ہے وہ اس کی تھوڑی سی تفصیل رہتی ہے، وہ میں آج کے سبق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بات اتنی ہماری ہوئی تھی کہ جو ترک تقسیم کرنے کا طریقہ ہے وہ تو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ، تو اس کو ہم ابھی اس میں کچھ چیزیں رہتی ہیں ہم ابھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں ایک بات تو میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا ایک آسان اور سمپل طریقہ تو یہ ہے کہ گروپ کو جتنا ہی شیئر ملا ہے اس شیئر کو آپ ورثاء کے عدد رؤوس پر تقسیم کرو تو ہر فرد کا حصہ معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات تو بڑی سادہ سی تھی نا جی، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صاحب سراجی نے 3 طریقے اور بھی بتائے، تو ان میں سے پہلا طریقے کو ہم اپلائی کرتے ہیں، پہلے دونوں تیسرے کو اپلائی کرتے ہیں۔ اب مثالوں پر آج بات بڑی واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے ہمارے سامنے ایک مثال ہے، یہ مثال میں نے کل کروائی تھی آپ کو، لیکن ہم نے صرف تینوں طریقوں کو اپلائی کرنا ہے۔ یہ ایک شخص انتقال کر کے ورثاء میں 2 وائف ہے، 6 جدات، 10 بناتے اور 7 عام ہے، ٹھیک ہے۔ 2 وائف کو ثمن ملتا ہے، جدہ کو سدس ملتا ہے، بیٹیوں کو ثلثان ملتا ہے، عام عصبہ ہو۔ تو جب ثمن آ گیا سدس اور ثلثان کے ساتھ، آپ کا مسئلہ بن گیا 24 کے، ٹھیک ہے جی۔ 24 میں سے ثمن 3 ادھر دے دیے، سدس 4 ادھر دے دیے، اور 24 میں ثلثان 16 ادھر دے دی، ٹھیک ہے۔ اور 24 میں سے جو ایک ہے وہ سوری ایک بچ گیا بطور عصبہ کے، وہ آپ نے دے دیا 7 عام کو دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک تو بات بڑی سمپل اور سادہ تھی، اور اس میں پھر میں نے آپ کو اگلی بات بتائی تھی وہ بھی بڑی سادہ اور واضح ہے، وہ یہ ہے، اگلی جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کسر آ رہی ہے، وہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، 3 اور 2 میں کسر، اور یہ تو کسر کے نتیجے میں ہم نے تصحیح کیا، تصحیح آ گئی 5040 سے، ٹھیک ہے جی۔ 5040 سے تصحیح آ گئی، اور تصحیح کے نتیجے میں یہ 630 یہ مل گیا 2 زوجات کو، 840 مل گیا 6 جدات کو، اور 3360 یہ مل گیا 10 بنات کو، اور 210 مل گیا 7 عام کو۔ یہاں تک تو بات واضح ہو چکی تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک تو بات واضح ہو چکی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں سب گروپ ہے، یہ 2 وائف یہ بھی ایک گروپ ہے، 6 جدات یہ بھی ایک گروپ ہے، 10 بیٹیاں یہ بھی ایک گروپ ہے، اور 7 عام یہ بھی ایک گروپ ہے۔ یہ گروپ ایک طائفہ ہے۔ اب اس گروپ میں ہر فرد کا حصہ کیا ہوگا؟ تو ایک بات تو بہت سیدھی سادی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، بار بار میں نے اس کا تذکرہ کیا، اور آپ نے پریکٹیکل میں بھی اس طریقے کو فالو کرنا ہے۔ وہ تو بہت سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ جو کل گروپ کا حصہ ہے 630، گروپ کی جو افراد ہے ان پہ ڈیوائڈ کرو، 630 پہ آپ ڈیوائڈ کریں 2 لوگوں پر 315 ہے، ٹھیک ہے۔ آسان طریقہ 840 کو ڈیوائڈ کرے 6 لوگوں پر، ہر ایک کو 140 آ جائے گی۔ 336 کو آپ ڈیوائڈ کریں 10 بیٹیوں پر، ہر ایک کا آ جائے گا 336، ٹھیک ہے۔ اور 210 کو ڈیوائڈ کریں آپ 7 لوگوں پر، ہر ایک کا آ جائے گا 30۔ یہاں تک تو بات ہے بڑی سیدھی سادی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آگے کا جو معاملہ ہے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے 3 طریقوں کو اپلائی کرنا ہے کہ 3 طریقوں سے کیسے معلوم ہوگا ہر وارث کا حصہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں پہلا طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ عدد مضروب کو ڈیوائڈ کریں عدد رؤوس پر،
اور جو جواب آیا تھا اس کو آپ ہر وارث کے شیئر سے، ہر گروپ کے شیئر سے ضرب دیں. کیسے؟ عددی مضروب آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس عددی مضروب ہے 210. ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈیوائڈ کریں عددی رؤوس پر. 210 کو ڈیوائڈ کریں عددی رؤوس ہمارے پاس 2 ہے. 210 ڈیوائڈ بائی 2، جو جواب آئے اس کو تصحیح سے پہلے والا جو شیئر جو 3 ہے 3 سے ضرب دے دیں. جب آپ 3 سے ضرب دیں گے تو یہ آ جائے گا 315، 315 آ جائے گا. چیک کریں جی 315 آ رہا ہے نہیں آ رہا. 210 عدد مضروب ہے، ڈیوائڈ کرے عدد رؤوس 2 پر، اور جو جواب آتا ہے اس کو ہر وارث کے شیئر سے. شیئر سے مراد یہ تصحیح سے پہلے والا شیئر جو 3 ہے. آپ کریں 210 ڈیوائڈ بائی 2 ملٹیپلائی بائی 3، جواب آ جائے گا 315. ٹھیک ہے جی جی جی. اسی طریقے سے دوبارہ 210 کو آپ ڈیوائڈ کریں 6 پر، جو جواب آئے آپ اس کو جواب ضرب دے 4 سے، ملٹیپلائی کریں 4 سے، 140 جواب آئے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 210 کو آپ ڈیوائڈ کریں 10 پر، 10 عدد رؤوس سے، اور اس کو ملٹیپلائی کریں 16 سے، جواب آ جائے گا 336. ٹھیک ہے جی جی جی. اور اسی طریقے سے آپ چیک کریں صحیح آ رہا ہے. اور آخر میں 210 کو آپ ڈیوائڈ کریں 7 پر، جو جواب آ رہا ہے اس کو 1 سے ضرب دے دو، جواب میں 30 آئے گا. کیلکولیٹر سے کرے تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے. جی، عدد مضروب کو عدد رؤوس پہ تقسیم کرے، جو جواب آتا ہے اس کو ضرب دے دے تصحیح سے پہلے، بیفور تصحیح جو شیئر تھا اس سے ضرب دے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا طریقہ ہے. پہلے طریقے میں بھی الحمدللہ آپ نے دیکھا ریزلٹ سیم آ گیا، جو ایک سمپل طریقہ تھا اس کے مطابق ریزلٹ سیم آ گیا. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو پہلا طریقہ کلیئر ہے، ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ آپ نے پڑھا تھا، دوسرا طریقہ کہ ہر طائفے کے جو شیئرز ہے، شیئر یعنی قبل تصحیح ملنے والے سہام کا مطلب بیفور تصحیح جو شیئر ہے ہر گروپ کے، اس کو آپ ڈیوائڈ کریں عدد رؤوس پر، اور جو جواب آتا ہے اس کو عدد مضروب سے ملٹیپلائی کریں. کیا مطلب؟ یہ جو 3 ہے نا، 3 یہ شیئرز ہے بیفور تصحیح، اس کو آپ ڈیوائڈ کریں 2 پر، عدد رؤوس 2 پر، جو جواب آتے ہیں اس کو 210 سے ضرب دیں. کریں شاباش. 3 ڈیوائڈ بائی 2 ملٹیپلائی بائی 210، 3155. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 4 کو ڈیوائڈ کریں 6 پر، جو جواب آتا ہے اس کو ملٹیپلائی کریں 210 سے، جواب سب کا سیم آئے. ٹھیک ہے جی جی الحمدللہ. یہ دو طریقے تو بڑے واضح ہے. تیسرا طریقہ انہوں نے آپ کو بتایا نسبت کا. یاد رکھیں یہاں نسبت سے مراد وہ نسبت نہیں ہے جو آپ نے پیچھے پڑھی ہے، تماثل تداخل، وہ نسبت مراد نہیں ہے. یہاں نسبت سے مراد میں سمجھاتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ آپ یہ عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھیں گے، 2 اور 3 میں نسبت دیکھیں گے. تو یاد رکھیں 2 اور 3 میں جب آپ نسبت دیکھیں گے تو آپ اس طریقے سے جو نسبتیں آپ نے اسی پرسنٹیج سے عدد مضروب سے حصہ دینا ہے ہر فرد کو. کیسے سنیں دیکھیں 2 جو ہے 2 یہ پورا ثابت سالم موجود ہے 3 کے اندر 2، اور 2 کا ہاف 1 بھی موجود ہے، یعنی اگر 2 پلس 2 کا ہاف کریں گے تو 3 بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو جو 2 کو جب آپ نے کمپیئر کیا 3 سے، تو 2 پورا اور 2 کا ہاف ایگزسٹ کرتا ہے 3 میں. آپ 210 پورا اور 210 کا ہاف، 210 کا مطلب پورا 210 اور اس کا ہاف ہے 105، ان دونوں کو پلس کر دے تو 315 بن جائے گا. یہ مطلب ہے نسبت کا. تھوڑا سا مشکل ہے یہ کہ 2 اور 3 میں دیکھیں نسبت 2 3 کے اندر پورا موجود ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ عدد مضروب آپ نے ایک بار پورا لینا ہے، اور 2 کا نصف B3 کے اندر موجود ہے، تو دوسری بار آپ نے 210 کا نصف لینا ہے، تو 210 پورا اور اس کا نصف جب آپ پلس کریں گے 315 بن جائے گا۔ یہ مطلب ہے نسبت کے طریقے کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ نسبت کی بات سمجھ آئی ہے جی؟ ٹھیک ہے، چلیں جی۔ اچھا رول نمبر 7 کو میں بتاؤں، دیکھیں کہ 2 3 کے اندر پورا موجود ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے عدد مضروب آپ نے ایک بار پورا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 کا نصف 1 موجود ہے 3 کے اندر، کیونکہ 2 اور 1 مل کر 3 بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک بار عدد مضروب 210 کو پورا لینا ہے اور ایک بار اس کا نصف لینا ہے، تو پورا 210 اور اس کا نصف 105، یہ جب بنے گا تو 315 بن جائیں گے، 315، ٹھیک ہے جی 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 جی۔ ایک طریقہ، ایک اگلا دیکھیں جی، 6 اور 4 میں کون سی نسبت ہے؟ یاد رکھیں 6 اور 4 میں جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ 4 جو ہے 4 یہ ثلثان بنتا ہے 6 کا، 4 4 ثلثان بنتا ہے 6 کا، ٹھیک ہے۔ لہذا اب آپ کیا کریں، آپ عدد مضروب 210 کا ثلثان نکالیں، ٹھیک ہے، 210 کا ثلثان نکالیں، یاد رکھیں 210 کو ثلثان نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ 210 کو آپ 6 پہ ڈیوائڈ کریں، ضرب دے دیں 4 سے تو ثلثان نکل آئے گا۔ 210 کا ثلثان آپ نکالیں جی، 210 ڈیوائڈ بائی 6 ملٹیپلائی بائی 4، 140 140، اب دیکھیں 140 ادھر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی جی الحمدللہ۔ اسی طریقے سے آپ 10 کو دیکھیں 16 میں، آپ دیکھیں 10 جو ہے پورا ایگزسٹ کرتا ہے 16 میں 10، اور 10 کا 60% ایگزسٹ کرتا ہے 16 میں، تو 210 پورا اور 210 کا 60% ان دونوں کو آپ پلس کریں تو 336 بن جائے گا۔ تو دیکھیں 210 پورا اور 210 کا 60% آپ نکالیں، 210 کا 60% بنتا ہے 136، سوری ایک میں نکالتا ہوں، 210 کا آپ 10% 60% نکالیں، 210 تقسیم 100 ضرب 60، 126، 126، 126 جب آپ ملٹیپلائی پلس کرتے ہیں 210 سے تو یہ 336 بنتا ہے، 126 اور 210 336 بنتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی 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 ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ اور 7 اور 1 میں نسبت دیکھیں، 7 اور 1 میں نسبت دیکھیں کہ 1 جو ہے وہ 7 کا صبح 7واں حصہ ہے، 1 7 کا 7واں حصہ صبح ہے، تو آپ 210 کا 7واں حصہ نکالیں، 210 کو ڈیوائڈ کریں 7 پر تو 7واں حصہ نکل آئے گا، وہ 30 ہے، 30 ہر ایک کا حصہ۔ کلیئر ہے جی؟ یہ نسبت نکالنے کا طریقہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی جی جی۔ تو یہ 3 طریقے نسبت، 3 طریقوں سے اس طرح کی نسبت دیکھی جاتی ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایسا کرتا ہوں جی، یہ نسبت والا طریقہ جب میں نے یہ تینوں طریقے ذکر کر دیے تو اب میں آتا ہوں دوبارہ بکس کی کتاب کی طرف آتا ہوں، کتاب کو عربی عبارت کرواتا ہوں کتاب سے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ اب میں آپ کے بکس کرواتا ہوں۔
جی یہ میں نے بکس سے یہی چیزیں کھول دی جو میں نے آپ کو زبانی بتائی تھی. اب دیکھنا جی آپ کے لیے واضح ہو جائے گی چیزیں. ٹھیک ہے جی. فصل فی معرفت نصیب کل فریق. ٹھیک ہے یہاں سے اب آپ بتائیں گے آپ کو. ایسے اس کی جو پہلی دو لائنیں ہم پڑھ چکے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو پہلی دو لائنیں ہیں وہ تصحیح کے ضمن میں گزر چکی ہیں. ٹھیک ہے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنَ التَّصْحِيحِ, اور جب آپ نے یہ جانا کہ آپ تصحیح میں سے ہر ایک کا حصہ جان لیں, فَضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ, تو آپ ضرب دے دیں ہر گروپ کے حصے کو, من اصل المسئلہ, اصل مسئلے میں جو ہر گروپ کا حصہ ہے اس کو ضرب دے دے, فیما ضربتہ فی اصل المسئلہ, اس عدد میں جس کو آپ نے اصل مسئلے میں ضرب دیا تھا, فما حصل, جو حاصل ہو گیا, کان نصیب ذالک الفریق, اس فریق کا حصہ ہوگا. یاد رکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو دو لائنیں ہیں یہ اوپر والی تصحیح کے سبق کا تکملہ ہے, کہ تصحیح میں اوپر عبارت میں اتنی بات تو آئی تھی کہ آپ اصل مسئلے میں ضرب دیں گے, جمی سہام میں عدد مضروب کو ضرب دیں گے, وہ یہاں دو لائنوں میں بات آ گئی. ٹھیک ہے اب آپ کو بتائیں گے ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ, جس کی میں نے ابھی عبارت پڑھی. فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ, اور جب آپ یہ جانیں کہ آپ پہچان لیں ان افراد میں سے ہر فریق کا حصہ, فَقْسِمْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ, تو آپ تقسیم کر دیں ہر فریق کے حصے کو. کس پہ تقسیم کر دیں؟ تقسیم کر دیں ما کان لکل فریق من اصل المسئلہ, ہر فریق کے کو جو اصل مسئلے سے ملا تھا اس کو تقسیم کر دیں علی عدد مضروبہم, عدد مضروب پہ تقسیم کر دیں. فرماتے ثم اضرب الخارج فی المضروب, پھر ما حصل کو عدد مضروب میں ضرب دے. یہ وہی بات ہے جو ہم نے آپ کو ابھی میں نے تین طریقے بتائے, وہی بتانے کو نئی بات نہیں. ٹھیک ہے دوسرا طریقہ آپ کو بتا رہے. اچھا فرماتے فالحاصل نصیب کل واحد من احاد ذلک الفریق, تو جو ما حصل ہوگا وہ ہر فریق میں سے ہر فرد کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے اب دوسرا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں ووجہ آخر, ووجہ آخر سے دوسرا طریقہ بتا رہے وہو ان تقسم المضروب, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ عدد مضروب کو ڈیوائیڈ کریں, کہ آپ عدد مضروب کو تقسیم کر دیں. کس پر تقسیم کر دیں؟ علی ای فریق شئتا, گروپ میں سے کسی بھی عدد اس پر آپ تقسیم کر دیں. ثم اضرب الخارجہ, پھر آپ ضرب دے دیں ما حصل کو, کس میں ضرب دے دیں؟ فی نصیب الفریق الذی, اس فریق کے حصے میں, الذی قسمت علیہ المضروب, جس پر آپ نے مضروب کو تقسیم کیا تھا. تو یہ دوسرا طریقہ آپ کو بتا دیا, وہی ہے جو میں نے وہاں فائل میں لکھا. فرماتے فالحاصل, تو جو ما حصل ہوگا, کان نصیب کل واحد من احاد ذلک الفریق, ان فریقوں میں سے ہر گروپ کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے آخر میں بتا رہے ہیں ووجہ آخر, تیسرا طریقہ بتا رہے ہیں نسبت کا طریقہ. فرماتے ہیں وہ یہ وهو الاوضح, اس طریقے کو انہوں نے سب سے زیادہ واضح طریقہ کہا. یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وهو ان تنسب سهام كل فریق من اصل المسئلہ, کہ آپ اصل مسئلے میں سے ہر فریق کے حصے کی آپ نسبت دیکھیں. ثم کس کے درمیان؟ مفردن, الگ الگ نسبت دیکھیں. ثم تعطی, پھر آپ دے دے بمثل تلک النسبہ, اسی نسبت کے اعتبار سے, من المضروب یا عدد مضروب میں سے, لکل واحد من احاد ذلک الفریق, اس گروپ کے افراد میں سے ہر فرد کو. یہ تو آپ کے سامنے انہوں نے بتا دیے, ہر فرد کا حصہ بتا دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے صفحے پر فصل فی قسمت الترکات, یاد رکھیں ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں, ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کل کے سبق میں تفصیل کے ساتھ, لیکن ایک چیز آپ کو میں نے بتانی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جو ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ بتایا تھا وہ بہت سمپل, سادہ اور آسان بتلایا تھا. ٹھیک ہے اس کتاب میں جو ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ سراجی میں بتایا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے, زیادہ مشکل نہیں, تھوڑا سا مختلف ہے. ٹھیک ہے رزلٹ سیم ہے,
لیکن ہم نے جو وہاں بتایا تھا وہ ذرا آسان ہے. انہوں نے کیا کیا آپ کو، ہم نے تو آپ کو سیدھا سیدھے بتایا تھا کہ بھائی ترکہ اور مسئلے میں نسبت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ترکے کو اصل مسئلے پہ تقسیم کر دو اور جو ما حصل ہے اس کو سہام میں ضرب دو. ٹھیک ہے. انہوں نے آپ کو نسبتیں بتائی. انہوں نے لکھا کہ آپ مسئلہ اور ترکے میں نسبت دیکھیں گے. اگر نسبت تباین کی ہو، ٹھیک ہے، نسبت تباین کی ہو تو آپ یہ کریں گے. مثلا دوسرا جس کو جو پہلا طریقہ انہوں نے اس انداز میں بتایا کہ اگر تباین کی نسبت ہو تو آپ ہر وارث کے حصے کو کل ترکے میں ضرب دے دے اور ما حصلہ کو اصل مسئلے پہ تقسیم کر دے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اور اگر توافق کی نسبت ہو تو آپ ہر وارث کے حصے کو ضرب دے دیں ترکہ کے وفق میں، پھر ما حصلہ کو اصل مسئلے کے وفق میں تقسیم کریں. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے اس انداز میں بتایا. بہرحال تو یہ اس انداز کے مطابق اگر آپ چاہیں تو جو میں نے کل آپ سے فائل شیئر کی ہے نا، کل میں نے جو عرض کی مثال بھی میں آپ کو اس کے مطابق کروا دیتا ہوں. کل جو ہم نے ترکہ تقسیم کرنے کی فائل شیئر کی ہے اس میں آپ کو جلدی کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتاب میں اور ہماری بات میں کتنا فرق ہے. تو میں آپ کو جلدی سے کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات کلیئر ہو جائے. یاد رکھیں ہم نے آپ کو کل یہ تینوں طریقے بتائے ترکہ تقسیم کرنے کے. آپ کو نظر آ رہے ہیں تینوں طریقے؟ بالکل سیدھے اور واضح بتائے. کتاب میں ایک طریقہ لکھا ہوا ہے. کتاب میں ترکہ تقسیم کرنے کے 3 طریقے نہیں، یہ ایک طریقہ لکھا ہوا ہے. کون سا والا؟ یہ پہلا والا. نہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، سوری ایک منٹ، کتاب میں کون سا والا لکھا ہوا ہے؟ ایک منٹ. کہ آپ ہر وارث کے حصے کو ضرب دے دیں کل ترکہ میں. سوری ایک منٹ، کتاب میں یہ والا لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کہ ہر وارث کے سہم کو ترکہ سے ضرب دے دے اور محصلہ کو اصل سے. یہ جو تیسرا طریقہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، نمبر 3 والا، کتاب میں نمبر 3 والا لکھا ہوا ہے کچھ مختلف انداز میں. ٹھیک ہے. ہم نے تو آپ کو 3 بتائے تو تینوں ہم نے کہا جو بھی آپ اپلائی کریں. کتاب میں نمبر 3 لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے کس انداز میں لکھا؟ اس کی مثال میں نے کہا میں کل کرواؤں گا، آپ کو یاد ہوگا. یہ مثال ذرا دیکھیں، یہ مثال ہے نا جی، یہ مثال آپ کو نظر آ رہی ہے جی. یہ 2 مثال ہیں یہ والی. اس کو آپ آسانی کے لیے کریں. یہ مثال اگرچہ میں نے کل کروائی بھی تھی لیکن میں جلدی جلدی کروا دیتا ہوں. کتاب میں مثال یہ لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص انتقال کر گیا اور ورثاء میں ماں ہے، باپ ہے اور 2 بیٹیاں ہیں. تو مسئلہ 6 سے بنے گا. سدس میں سے ایک ادھر دے دیا، ایک ادھر، اور 4 دے دیے 2 بیٹیوں کو. اور ترکہ میں 7 دینار ہے، 7 دینار. تو کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پہلے 6 اور 7 میں نسبت دیکھو. 6 اور 7 میں تباین کی نسبت ہے نا، تباین کی. جب تباین کی نسبت ہے تو آپ یہ کرو کہ جو ہر وارث کا حصہ ہے، ہر وارث کا جو حصہ ہے اس کو آپ کل ترکے سے ضرب دے دو. ٹھیک ہے. تو آپ اس 1 کو ضرب دے دو 7 سے. شاباش. 1 کو آپ 7 سے ضرب دے دو. جو جواب آئے گا اس کو 6 پر تقسیم کرو. 1 ضرب 7، جو جواب آئے گا تقسیم 6، یہ آ جائے گا 1.16. ٹھیک ہے، دینار. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ 1 کو دوبارہ 7 پہ تقسیم ضرب دے دو 7 سے اور پھر تقسیم کرو، وہاں پر بھی یہی جواب آئے گا. ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں آپ 4 کو ضرب دے دو 7 سے اور جو جواب آئے گا اس کو 6 پہ تقسیم کرو. ٹھیک ہے. 4 ضرب 7، 7، جو جواب آئے اس کو تقسیم کر دو 6 پر. 4.66. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 4.66. تو اس طریقے سے آپ نے تقسیم کرنا ہے کتاب کے مطابق. کہ آپ نے نسبتیں دیکھنی ہے، کوئی مشکل نہیں. یہ تباین کی نسبت ہے. توافق کی نسبت ہے، اس کی مثال یہ ہے. یہ کوئی مشکل نہیں. یہ مثال ہے کہ
ایک شخص انتقال کر گیا ہے اور اسام میں زوج ہے، 4 بہنیں اور 2 خیفی بہنیں مثلا، زوج کو نصف ملے گا، 2 بہنوں کو ثلثان اور ادھر ثلث، تو مسئلہ 6 سے بن گیا، 6 میں سے 3 ادھر دے دیا، 4 ادھر دے دیا، 2 ادھر دے دیا، تو اول آگے 9 سے، اور ترکہ ہے 30، ترکہ 30 ہے اور اول آگے 9 سے، اب 9 اور 16 میں نسبت دے کے توافق ہے، ٹھیک ہے، 3 کاٹ رہے 9 کو 3 بار، اس کا وفق محفوظ کر لو، اور 3 کاٹ رہے 30 کو 10 ٹائم، لہٰذا اب ہم نے ان کا وہ نکالنا ہے، کیا کہتے ہیں ان کا، اب ہم نے ترکہ ہے 30 روپیہ، 30 دینار، اس میں حصہ معلوم کرنا ہے، تو آپ 10 کو تقسیم کر دو 30 کے وفق پر، ٹھیک ہے، سوری ضرب دے دو، سوری 10 کو آپ ضرب دے دو، 10 ضرب دے دو 10 سے، ترک سے وفق سے، اور جو جواب آئے اس کو آپ تقسیم کر دو 3 پر، تو یہ آ جائے گا 33.33، ٹھیک ہے، یہ جواب آ گیا 33.33، نہیں سوری، نہیں غلطی ہو رہی، سوری یہ جواب نہیں ہے، سوری 1 منٹ، ہم نے کہا تھا توافق کی نسبت میں، ہم نے یہ توافق کی صورت میں یہ کرنا ہے کہ ہر وارث کے شیئر کو آپ نے ترکہ کے وفق میں ضرب دینا ہے، ٹھیک ہے، ترکہ کے وفق میں ضرب دینا، جی میں سمجھاتا ہوں، دیکھیں ہمارے پاس یہاں وارث کا شیئر 3 ہے، 3 10 نہیں ہے، 3 ہے، سوری، ٹھیک ہے، یہ تو نیچے جو لکھا ہوا یہ تو اس کو آپ وہ کریں، یہ تو اب ہم نے کرنا، یہ تو نکالنا ہے ہم نے، تو آپ 3 کو ترکہ کیا جو وفق ہے 3 کو آپ ضرب دے دیں 10 سے، جو جواب آتا ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کریں 3 پر، تو 10 ہی جواب آئے گا، 10 نیچے لکھا ہوا، اسی طریقے سے 4 کو آپ ضرب دے دیں 10 سے، جو جواب آئے گا اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کریں، ٹھیک ہے، 4 ملٹیپلائی بائی 10 ڈیوائڈ بائی 3، یہ وفق لکھے ہوئے، جواب 13.33 آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر 2 ملٹیپلائی بائی 10 ڈیوائڈ بائی 3، جواب میں 6.66 آئے گا، ٹھیک ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بھی جواب سیم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، یہ اب عبارت کو دیکھیں، اب میں عبارت سمجھاتا ہوں، تو میں اس لیے بتا رہا تھا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ عبارت کتاب میں کچھ لکھا ہے، استاد جی نے کچھ بتایا، کوئی دونوں کے درمیان فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی میجر فرق نہیں ہے، سیم آئے گا، آپ اس کو فالو کریں جو میں نے آپ کو بتایا پریکٹیکل میں، ٹھیک ہے، جی فرماتے ہذا لمعرفت نصیب کل فرد، یہ اگر آپ ترکے میں ہر فرد کا حصہ معلوم کرنا ہو، ہر فرد کا اگر ترکے میں حصہ معلوم کرنا ہو، اگر گروپ کا کرنا ہو تو گروپ کا بھی سیم طریقے کو مشکل نہیں ہے، فرماتے ہمارے معرفت نصیب کل فریق، اگر ہر گروپ کا حصہ معلوم کرنا ہو، فضرب ما کان لکل فریق من اصل المسألہ فی وفق الترکۃ، توافق کی صورت میں آپ ہر گروپ کے جو حصہ ہے اس کو ضرب دے دیں ترکہ کے وفق میں، تم مقسم المبلغ، پھر تقسیم کر دیں مبلغ کو علی وفق المسئلہ، مسئلہ کے وفق پر، یہ تب ہے ان کان بین الترکۃ والمسئلہ موافقۃ، اگر ترکہ اور مسئلے میں توافق کی نسبت ہو، وان کان بینہما مباینہ، اور اگر دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہو، فضرب فی کل ترکہ، تو پھر کل ترکہ میں آپ ضرب دے دو، تم مقسم الحاصلہ، پھر آپ تقسیم کر دو ما حصلہ کو اعلی جمیل مسئلہ، جمیع مسئلہ پر، فالخارج جو ما حصلہ ہوگا نصیب ذلک الفریق، کو اس گروپ کا حصہ ہوگا دونوں صورتوں میں، تو ہر گروپ کا یا ہر فرد کا حصہ نکالنے کا طریقہ کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے جی یہ یہاں تک ہو گیا آپ کا، اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا، یہ جو میں نے فائل شیئر کی ہے نا گروپ میں دینے محیط، یہ پھر ہم کل کے سبق میں کریں گے، ٹھیک ہے، اما فی قضاء دیون سے گروپ میں جو بات ہے وہ جو فائل شیئر کی ہے وہ ہم کل کریں گے، ٹھیک ہے، چلیں جی ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔